جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر مومن پر جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ آتا ہے، ہر مومن کے لب پر خوشیوں کا ترانہ آتا ہے اور ہر شخص کا دل خوشیوں سے جگمگا اٹھتا ہے اور ہر طرف خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے، ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کی ولادت کا مہینہ نصیب ہوا اور رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ ایک طرف تو خوشی خوشی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ہو یا پہلے کا دور ہو، آج کے دور میں اور پہلے دور میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ جو چیزیں آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ آپ کو کتابوں میں ملتی تھی، پمفلٹ چھپتے تھے، جلسوں میں یہ تقسیم ہوتے تھے، اور وہ جو پمفلٹ تھے ان پہ کیا لکھا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ لکھا ہوتا تھا کہ جناب میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد منایا؟ کیا حضرت عمر نے میلاد منایا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے منایا؟ کیا مولا علی نے منایا؟ کیا حسنین کریمین نے منایا؟ کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے؟ پھر وہ جو دور ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کا جو دور ہے، فاروق اعظم کا دور ہے، وہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ بھئی اتنا دور گزرا ہے، کیا اس دور میں کیا میلاد منایا؟ اچھا، پھر وہ اس طرح کر کے ایک پمفلٹ چھاپ دیتی ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں اور لوگوں سے اس طرح کے عوام سے سوال کرتے ہیں، اور عوام بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک کام سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیا، ایک کام فاروق اعظم نے نہیں کیا، صحابہ اہل بیت نے نہیں کیا، تو یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں، یہ جو نبی کا میلاد مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب اس طرح کے سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ہماری لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے، لوگوں تک یہ ان سوالات کے جواب پہنچانے کے لیے ہمارا یہ ایمانی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم ان سوالات کے جوابات دیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ جناب میلاد منانا شرک ہے۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے ادب سے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، جناب میلاد منانا شرک کیسے ہوا؟ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیا اللہ پیدا ہوا؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ رب العزت خاندان سے پاک ہے، تو پھر میلاد شرک تو تب بنتا کہ جب اللہ پیدا ہوا ہوتا، اور پھر اللہ کا بھی میلاد مناتے، نبی پاک کا میلاد مناتے، تب شرک ہوتا۔ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، ہم پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ یہ تو ہم شرک کا توڑ کرتے ہیں، شرک کو کاٹتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میلاد ہے، یقین آپ جانیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، میں ان سوالات کے جوابات عام فہم انداز میں دوں گا تاکہ میرے یہ جوابات آپ کے دل میں اتریں، آپ کو کوئی زیادہ سوچ بچار نہ کرنا پڑے۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، نبی پاک پیدا ہوئے۔ اللہ پیدا نہیں ہوا تو ہم اللہ کا میلاد نہیں مناتے،
میلاد اس کا منایا جاتا ہے، سالگرہ اس کی منائی جاتی جو پیدا ہوا ہو۔ اگر آپ کا بچہ پیدا نہ ہوا ہو، کبھی آپ نے اس کی سالگرہ منائی ہے؟ جو بچہ آپ کا پیدا ہوتا سالگرہ آپ اسی کی مناتے ہیں۔ تو میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے، معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ سوال کا جواب مل گیا۔ دوسرا سوال، جناب میلاد منانا بدعت ہے، وہ کیسے کہ نبی پاک نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اہل بیت نے نہیں منایا، پیغمبر پاک نے نہیں منایا، اولیاء اور بزرگان دین نے میلاد نہیں منایا، لہذا میلاد منانا بدعت ہے۔ پہلی بات یہ کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت نئی چیز کو کہتی ہیں، ایسے ہے، بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ سماعت فرما رہے ہیں بدعت کے حوالے سے کہ ہر نئی چیز جو بدعت ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی۔ آپ یاد رکھیں، اگر آپ اس طرح بدعت کہیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت ضرور ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ یہ کس نے شروع کی ہے؟ باقاعدہ جماعت۔ میرے آقا کے زمانے میں تراویح کی کبھی جماعت ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تراویح کی جماعت کرائی، اور کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے بدعت۔ یہ پتہ چلا کہ ہر بدعت مردود نہیں ہے، ہر بدعت بری نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام رائج کیا اور اس کے دیکھ کر اور لوگوں نے کیا، تو جس نے کام شروع کیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والوں کو ملے گا، اور جس نے کوئی برا کام شروع کیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے کیا، یاد رکھیں جس نے برا کام شروع کیا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جس کو برے کام کو دیکھ کر اور لوگ کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اس کو بدعت سیاہ کہتی ہیں، اچھے کاموں کو بدعت حسنہ کہتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے کام نہیں تھے، نبی پاک کے دور میں اس طرح مسجدیں نہیں بنی ہوئی تھی، نبی پاک کے دور میں مسجدوں میں پنکھے نہیں تھے، نبی پاک کے دور میں مسجدوں میں لائٹیں نہیں تھی، نبی پاک کے دور میں جہاز میں حج عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے، نبی پاک کے دور میں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے نیچے ٹھنڈے پتھر نہیں لگے تھے، نبی پاک کے دور میں جب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے اس وقت سائے کا اہتمام نہیں ہوتا، اے سی نہیں لگے ہوتے تھے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ نبی پاک کے دور میں تو قرآن پاک جو ہے اس طرح کتابی صورت میں نہیں تھا۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ نبی پاک کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر نہیں تھی، یہ حجاج بن یوسف نے لگایا۔ قرآن پاک کو جمع صحابہ کرام نے کیا، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کا بنیادی کردار آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو پھر جناب عالی آپ اگر بدعت کے فتوے لگائیں گے پھر تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک بدعت کی وجہ سے کئی اقسام ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلوس ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مستحب مباح عمل ہے، کرو ثواب نہ کرو گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے ایک کام کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے وہ فرض واجب نہیں ہے۔ مثال ایک بندہ خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، پودے لگا رہا ہے، اچھا اب وہ فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں، اچھا جو نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہ کرے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میلاد نہیں مناتے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ جناب یاری جب کوئی بندہ میلاد کے مخالفت کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، پمفلٹ چھاپتا ہے، کتابیں چھاپتا ہے، سوالات چھوڑتا ہے، پھر میلاد کا جواب دینا ہماری ذمہ داری بنتی نہیں بنتی؟ تو پتہ چلا کہ میلاد کو اگر کوئی بندہ بدعت کہے، پہلی بات یہ کہ میلاد بدعت ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو آپ میلاد سمجھتے ہیں جناب عالی، آپ میلاد کو سمجھیں، میلاد ہے کیا؟
میلاد ہے نبی پاک کے تذکرے کا نام، نبی پاک کے ذکر کا نام، میرے آقا کے چہرہ انور کا ذکر، میرے آقا کے زلفوں کا ذکر، میرے آقا کے معجزات کا ذکر، میرے آقا کی عظمتوں کا ذکر، میرے آقا کے کمالات کا ذکر، میرے آقا کی شانوں کا ذکر، یہ میلاد ہے۔ خوشی کرنا، حضور کا ذکر کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا، اور صحابہ کرام تو دوران نماز حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام تو اپنی جان مال سب کچھ میرے آقا کے مکھڑے پہ قربان کرتے تھے، ایک دیدار پہ قربان کرتے تھے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے نزدیک میلاد جو لوگ سمجھتے ہیں وہ میلاد کو صحیح سمجھے۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے۔ جناب ہم یہ کہتے ہیں آپ میلاد کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب میلاد کے لیے کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کو جمع کریں، 10 کروڑ لوگوں کو جمع کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میلاد کے لیے جناب کو آپ کراچی سے ضرور نعت خوان بلائیں۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر گھر میں میاں بیوی بیٹھ کر سورہ کوثر کی تلاوت کر کے ایک شعر نعت کا پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ 1 منٹ میں میلاد ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد کو جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں وہ میلاد نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑے لیول پہ کرے ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، جائز ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا ذکر ہے، آپ 1 منٹ کریں بھی حضور کا ذکر ہے، آپ 10 دن کریں بھی حضور کا ذکر ہے۔ تو جتنا گڑ اتنا میٹھا، آپ اگر ٹافیاں تقسیم کریں بھی حضور کا میلاد ہے، آپ کروڑ بکرے ذبح کر دیں تب بھی میلاد ہے۔ لیکن جتنی محنت کریں گے، جو محنت کرتا ہے وہی ٹاپ کرتا ہے۔ آپ 2 نفل پڑھیں بھی ثواب ملتا ہے، آپ 100 نفل پڑھیں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن 100 نفل کا ثواب زیادہ ہے، 2 کا کم ہے، ملے گا 2 پہ ضرور۔ تو بس سمجھیں، یہ جو میلاد کو بدعت کہا جاتا ہے اس طرح سے غلط ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ نبی پاک نے کیا اپنا میلاد منایا؟ میلاد میں نے اب واضح کر دیا، میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے، میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے۔ اچھا کتنے لوگ عجیب ہیں کہ جناب حضور کی ولادت کا جلوس نہیں نکالتے، صحابہ کرام کی یوم شہادت کے دن جلوس نکالتے ہیں، ہم تو خوشی میں نکالتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اپارا سے لے کر لال مسجد تک ہر سال سیدنا فاروق اعظم کی شہادت پہ جلوس نکلتا ہے، باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت پہ جلوس نکلتا ہے، مولا علی کی شہادت پہ جلوس نکلتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آپ اگر کوئی کام کرے جائز ہے، ہم کریں نہ جائز ہے۔ ایک بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ دوسرے بندے نے جواب دیا کہ جہاں سے آپ سیرت نبی کے جلسے کرتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں؟ آپ اپنے مدرسے میں یہ آپ دستار فضیلت کے جلسے کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ ختم بخاری شریف، ختم قرآن کی تقاریب آپ اپنے جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ تو اب یہ کہنا کہ بھئی یہ تو شرک کا جواب میں نے دے دیا، بدعت کہہ دے دیا۔ اب نبی پاک نے اپنا میلاد خود بھی منایا۔ سنیں، میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا کے ذکر کی بات ہے، میرے آقا کے تعریف کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آپ پڑھیں۔ یہ جو تیسرا پارہ ہے، تیسرا پارے کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت آپ پڑھیں قرآن سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے بلائے، ایک جلسہ توحید کا تھا، ایک رسالت کا تھا۔ توحید کے جلسے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، اس میں سب روحیں موجود تھی، بالا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک جلسہ ہوا رسالت کا، جس میں سب روحوں کو فارغ کر دیا، یعنی کہ باقی روحوں کو نکال دیا، صرف انبیاء کی روحیں تھی۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کیا بات کی؟ یاد کرو، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تشریف لائیں گے تمہارے پاس وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، تورات، انجیل، زبور، صحیفوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے انبیاء سے بات کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے پاس تشریف لائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ضرور ان کی مدد کرنا، تم ضرور ان کی مدد کرنا، اور اس پر صرف مدد نہ کرنا، ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانا۔
اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم سب نے اقرار کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی، اللہ فرمایا کہ میں بھی تمہارے درمیان گواہوں میں شامل ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو اس وعدے سے پھرے گا وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت، آپ جا کر قرآن کھول کر دیکھنا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ نے فرمایا ان پر ایمان لانا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام حضور کے دور میں آتے تو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا کلمہ پڑھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ۔ آدم علیہ السلام کی امت کا کیا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا آدم صفی اللہ۔ اور تمام نبی، اگر میرے آقا کے دور میں جو نبی آتا وہ کیا کلمہ پڑھتا؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اب یہ نبی کی شان بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی شان اللہ نے بیان کی یا نہیں کی؟ اور نبی کی شان سننا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی کی عظمت بیان کرنا، نبی کی عظمت سننا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سن لو، بے شک میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے کی خبر دیتا ہوں کہ جب میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ میرے آقا اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ کا حضور نے فرمایا میں خواب ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب میں پیدا ہوا کہ نور نکلا، اور میرے آقا نے فرمایا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حضور نے میلاد بیان کیا یا نہیں کیا؟ اور اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرے آقا نے پوچھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مخصوص مخلوق بنائی، مجھے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ اب جناب صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، بالکل منایا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں تھا جو حضور کا میلاد نہ منایا ہو۔ میلاد حضور کے ذکر کو کہتے ہیں، میرے آقا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ سنیں، حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے لکھا، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا کا صحابہ کرام پر گزر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو بھیجا، اللہ نے یہ جو احسان کیا، یا اللہ اس پر ہم، یا رسول اللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا باخدا تو تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ بتاؤ باخدا صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ باخدا ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم سے قسم لی، حلف لیا ہے، یہ کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہ مجھے تم پہ اطمینان نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تمہاری وجہ سے، تمہارے اس ذکر کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں صحابہ حضور کا ذکر کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ اب کوئی کہے اس طرح صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ جناب اس طرح تو پھر کوئی کام نہیں ہوا۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، اے سی والے ماحول میں، اس طرح صحابہ کرام نے نمازیں نہیں پڑھی۔ پھر اگر آپ کہیں کہ جناب صحابہ کرام نے اس طرح کیوں نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ میلاد ہر دور میں ہوا، لیکن ہر دور کے اپنے تقاضے تھے۔
جو دور کی سہولتیں ہوتی ہیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز سے اسلام میں منع نہ کیا ہو، پورا کا پورا دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا یہ کرو، وہ دین ہے۔ ایک دین وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کے بھی کرنے کی اجازت ہے، اور ایک دین وہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ بس دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کرو، وہ بھی دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے دیکھا لیکن منع نہیں کیا، یہ بھی دین ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، وہ دین ہے۔ ختم۔ آپ کوئی مائی کا لال مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، صحابہ کرام نے کہ منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، پتہ چلا؟ تو محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تفسیر رکھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب کوئی بندہ کہے کہ جناب نبی پاک کے دور میں اس طرح میلاد نہیں ہوتا تھا، یہ اعتراض سرے سے غلط ہے۔ اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں، جناب یہ آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی مکہ پاک سے مدینہ کی طرف، یہ آپ یعنی کہ مسلم شریف دیکھیں، باب الہجرت آپ دیکھیں، جب میرے آقا نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام جلوس کی صورت میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اور جو صحابہ مدینہ میں تھے ان لوگوں نے حضور کا استقبال کیا۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے دستاریں اتار کر، نیزے میں دستار کو ڈال کر، جھنڈا بنا کر نعرے لگائے، یہاں تک کہا یا محمد دا یا محمد دا، یہ روایت میں ملتا ہے۔ اور مدینہ میں میں نے وہ مقام دیکھا ان آنکھوں سے، جب آپ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں پیدل، رستے میں وہ مقام آتا ہے، مجھے دوستوں نے دکھایا، جہاں پر جب میرے آقا نے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی، وہ بچیوں نے جس مقام پہ کھڑے ہو کر طلع البدر علینا کہا اور میرے آقا کا استقبال کیا عربی میں، اور بچیوں نے دف بجایا اور میرے آقا کے قصیدے پڑھے، تو وہ مقام بھی مدینہ پاک میں موجود ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ بچیاں کیا کہتی تھیں، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ جو کلام پڑھا، بچیاں یہ کہتے تھے کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو یہ میرے آقا کی ولادت کا جلوس ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب جناب عالی یہ معاملہ آگے جناب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جشن عید میلاد النبی، یہ لفظ عید جو ہے، اب اس کا بڑا پرابلم لوگوں کو آگا، جناب اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ جب جمعہ عید کا دن ہے تو 51 جمعے سال میں آتے ہیں، کتنے آتے ہیں؟ 51۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں تو 51 عیدیں ہو گئی، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ جو 2 عیدیں ہیں، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں 12 ربیع الاول کے موقع پر کسی نے عید نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھتے۔ یہ عید کہا گیا بطور خوشی کے طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کہے جناب بکرے ذبح یعنی کہ وہ کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، یا کوئی کہے کہ جناب عید نماز پڑھنی ہے، اس پر نہ کبھی ہم نے بات کی ہے نہ ہم کریں گے۔ ہم عید سے مراد یہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور میرے آقا کی ولادت کے صدقے ساری خوشیاں ملی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ پڑھیں قرآن پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے نشانی بن جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیات نمبر 114 ہیں۔ اب جس دن دسترخوان نازل ہو وہ دن تو عید کا دن بن جائے، اور جس دن کملی والے آقا تشریف لائیں وہ دن عید کا دن کیسے نہ بنے؟ فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی آیت تکمیل دین والے الیوم اکملت، اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو اس کو ہم عید کے طور پر مناتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔
وہ عرفہ کا دن تھا۔ تو کیا عرفہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے؟ تو جس طرح عرفہ کا دن آپ عید نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کا بھی ہم عید نماز نہیں پڑھتے۔ جس طرح عرفہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس طرح عید میلاد النبی کا دن بھی عید کا دن ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک اس طرح کا بغیر مقصد کے کوئی لا مقصد گفتگو ہے جس کا جواب دینا ہمارے لیے تو لازمی بن جاتا ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو بتانا ہے اور پھر یہ کہنا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یوم ولادت مناتے ہیں، یوم وصال کیوں نہیں مناتے؟ اور یہ بھی پنڈورا بکس کھولا جاتا ہے، جناب حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، کوئی کہتا 8 کو ہوئی، کوئی کہتا 9 کو ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اس میں سب متفق ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت وسادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ وصال کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر و طیب میں لکھا ہے کہ میرے آقا کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا۔ وصال کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں بھئی 8 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہے، ہم کہتے ہیں 8 کو منا لو۔ ہم جو مخالفین ہیں بڑے ادب سے ہم عرض کرتے ہیں بابا اب 8 کو حضور کی میلاد کی ولادت کی خوشی کرو، 9 کو کرو، کسی دن کرو تو صحیح، اور کسی دن سے کرو، آپ کسی دن بھی نہیں کرتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ حضور کی ولادت کی خوشی نہ کریں؟ تو یہ کہنا کہ جناب میرے آقا کا یوم وصال ہے، اگر 12 ربیع الاول یوم وصال ہو بھی صحیح۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ صرف اس خاتون کے لیے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے 4 مہینے 10 دن وہ عدت بیٹھے، باقی لوگوں کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کی اجازت ہے، خوشی منانے کی اجازت ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اور پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں بات نہ آئے، آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا، تو سمجھ گئے؟ تو پھر جمعے کو غم مناؤ ہر جمعے کو۔ تو پتہ چلا اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کیا میرے آقا ہر سال پیدا ہوتے ہیں، آپ ہر سال خوشی مناتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جو اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، بچہ ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ اب تو میاں بیوی کی جو شادی کی ڈیٹ آتی ہے اس دن بھی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اچھا قائد اعظم صاحب علیہ رحمہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں۔ اچھا آپ قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوا، ہر سال جشن نزول قرآن کے اشتہار چھپتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں، مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے، خادم رضوی صاحب کہتے تھے کوئی مسئلہ کوئی اور ہے۔ تو اس لیے سوچنے کی بات ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں پر خوب چرچے کرو۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا نبی بھیجا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ کان نعمت ہیں، آنکھیں نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، گھر نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، خاندان نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، ایک ایک سانس نعمت ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میرے آقا کی ذات ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہیں، میرے آقا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہیں۔ حدیث قدسی آتی ہے اللہ نے ساری نعمتیں حضور کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ اور میری بات سمجھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت کی خوشی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابو لہب کافر تھا، اس نے حضور کا میلاد منایا، ولادت کی خوشی منائی، اپنے لونڈی کو آزاد کیا۔ جب وہ مر گیا اور حالانکہ حضور کا جانی دشمن تھا، اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی۔ جب وہ مر گیا اس کے گھر والوں نے دیکھا اس کو قبر میں عذاب مل رہا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اس کے قبر میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ارے ابو لہب جانی دشمن تھا، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر خوشی منائیے۔ ہم تو نبی سمجھ کر ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق دیوانے، ہم حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ہمیں صلہ نہیں ملے گا؟ ہر گھر میں میلاد مناؤ،
حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے بارے میں آتا ہے نبی کا پاک میلاد کرتے تھے، ایک دفعہ تنگ ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن چند پیسے تھے، ان سے چنے لے لیے، نبی پاک کا میلاد منایا۔ رات کو سوتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، ہمیشہ میں نے غار ثور میں جا کر میلاد منایا، غار ثور میں اندر بیٹھ کر۔ آج وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اپنے سسٹم میں۔ آج میں نے وہاں جا کر نعت پڑھوائی، پیر نصیر الدین نصیر کا کلام پڑھوایا، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا غار ثور والا واقعہ بیان کیا۔ تو محترم حضرات، یہ ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی ہے کہ جب تک بڑا گراؤنڈ نہ ہو، جناب بڑے بڑے نعت خوان نہ ہوں جن کو ہم لاکھوں روپے دے بکنگ نہ کروائیں، بڑے ساؤنڈ نہ ہوں، میں نبی کا میلاد نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ حضور کا میلاد اپنے گھر میں کریں۔ میں یہ دیکھتا ہوں گھروں میں میلاد ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں میں ایک مایوسی ہے، نہیں، ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، ہر گھر میں میلاد کریں جناب، بیوی بچوں کو بٹھائیں اور کسی کو آپ بلا سکتے ہیں بلائیں، نعت خوانی کروائیں، قرآن کی سورہ کوثر کی تلاوت کریں، ایک دو نعتیں پڑھیں، حسب توفیق لنگر تقسیم کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے، جو اس کو انفرادیت حاصل ہے، کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی آمنہ کو، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی دائیاں آئی، اور اس سے پہلے ہر نبی آ کر مبارک بے دیتا تھا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں امام الانبیاء ہیں۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اس وقت دائیاں آئی، اور جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ فرماتی کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ چراغا تھا جو رب نے اپنے محبوب کی ولادت پہ کیا۔ اور آپ کو پتا جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت کافروں کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، کافروں کے گھر میں بھی۔ تو آج تو ہم مٹھائیاں بکرے تقسیم ذبح کرتے ہیں حسب توفیق، اللہ نے بیٹے تقسیم کیے، کیوں؟ کہ کافر کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو زندہ درگو کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا آج میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، کافر بھی غم نہ منائیں۔ تو حضور کا میلاد مناؤ۔ میلاد میں کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، کوئی بھنگڑے ڈالتا ہے، کوئی جناب بے نماز نہیں پڑھتا، کوئی غلط کام کرتا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میلاد مناؤ اور میلاد حضور کا ذکر کرو، حضور کا جلوس نکالا میرے آقا کی ولادت کی خوشی کا، میلاد ہر صورت میں مناؤ۔ تو یہ میں نے بہت سارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اعتراضات تھے میں نے کوشش کی، یہ اعتراضات کے جوابات دینا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، پہلے کتابیں چھپتی تھی، پمفلٹ چھپتے تھے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اعتراضات موجود ہیں، اگر ہم جواب نہ دیں تو ہمارے نوجوان گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، اور گمراہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس بے شمار ٹاپک ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں سیرت مصطفیٰ پہ بات کروں گا، پھر آپ دیکھنا۔ الحمدللہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس موضوعات نہیں ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات اس انداز میں دینا لازمی، عام فہم انداز میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائیں۔ 12 ربیع الاول کو 11 اور 12 کے درمیان کے رات کو ہماری مسجد میں مغرب تا عشاء ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ 12 کو یہاں سے جلوس نکلے گا، پہلے یہاں پروگرام ہوگا انشاءاللہ مختصر، تو انشاءاللہ 10 بجے یہاں سے جلوس روانہ ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے صبح 8 بجے یہاں پہنچ جانا ہے۔ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم جلوس میں نکلیں گے، حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے دھوم دھام سے۔ ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سرکاری طور پر حضور کی ولادت کی 12 کو تو چھٹی کرتے ہیں، آپ 11 کو بھی کریں، تاکہ پوری قوم مل کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے۔ میرے آقا کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اضافہ ہونا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ میلاد میں اضافہ ہونا یاد رکھیں، میلاد میں کم نہیں ہونا۔ تو آج ہم مسئلہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ